سلطان محمود غزنوی کا ایک محبوب مشیر تھا ایاز، اور بادشاہ اس سے بہت سارا پیار کرتا تھا، بہت محبت کرتا تھا۔ باقی جو وزیر تھے، مشیر تھے، آیان سلطنت تھے، وہ حسد کرتے تھے کہ اس میں کون سی خوبی دیکھ لی بادشاہ نے کہ اس سے خاص طور پہ پیار کرتا ہے۔ تو گاہے گاہے ان کا حسد ان کی باتوں سے، ان کے رویوں سے، ان کے طرز زندگی سے اور ان کے عمل سے ظاہر ہوتا رہتا، اور بادشاہ اس کا ملاحظہ کرتا۔ اور کبھی کبھی جو ایاز ہے اس کی خوبیاں اور اس کے جو کمالات ہیں اس کو عیاں کرتا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ خاص وصف ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے میں اسے خاص محبت کا مقام دیتا ہوں۔ ایک دن بادشاہ نے بڑے دربار میں اپنی مٹھی میں موتی لیے اور قیمتی موتی تالاب میں پھینک دیے، اور جتنے بھی وزیر تھے سب کو باری باری کہا کہ ان موتیوں کو نکال کے لاؤ اور دیکھو کہ تمہارا لباس نہیں بھیگنا چاہیے، تمہارے بدن پر پانی تک نہیں لگنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا کہ تالاب کی تہ سے موتی نکال کے لائیں اور کپڑے بھی بھیگے نہ ہوں، گیلے نہ ہوں، اور بدن بھی گیلا نہ ہو اور بدن بھیگے بھی نہ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر دوسرے کہا، اس نے بھی معذرت کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، شرط ہی آپ نے ایسے رکھ دی کہ موتی تہ سے نکال کے لانے اور بدن بھی بھیگنے نہ پائے، لباس بھی گیلا نہ ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، سب کو کہا، سب نے یہ کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ایاز کو بلایا، کہا یہ موتی نکال کے لاؤ اور سنو، تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے، تمہارا لباس بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے فوراً چھلانگ لگائی، موتی نکالے، بادشاہ کے سامنے پیش کر دیے۔ بدن نچڑ رہا ہے اور لباس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ بادشاہ نے بڑے غصے سے کہا، ایاز میں نے کہا تھا موتی نکالو اور بدن بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے، کپڑے بھی نہیں بھیگنے چاہیے، اور تمہارا لباس بھی بھیگ گیا، تمہارا بدن بھی جو ہے وہ پانی سے تر بتر ہو گیا۔ تو ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے دو حکم دیے تھے، ایک کہ موتی نکال کے لانا ہے، دوسرا حکم یہ تھا کہ کپڑے نہیں بھیگنے چاہیے۔ میں موتی لا کے پیش کر دیے ہیں، باقی جو کپڑے اور بدن بھیگ گیا ہے اس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ کہا یہ خوبی ہے اس کے اندر۔ تو انسان کو نیکی کرنے کا حکم دیا گیا اور نفس رکھا گیا، اندر خواہشات رکھی گئیں، آرزویں رکھی گئیں، تو نفس لوامہ وہ ہے کہ جو نیکی کے موتی تو نکال لیتا ہے، اور اگر اس دوران اس سے کوئی بدی ہو جاتی ہے تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، مالک جو گناہ ہو گیا اس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے مجھے اس نفس لوامہ پہ پیار آتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد میرے حضور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی بندہ صبح فجر کے وقت اٹھنے لگا نا تو کبھی بھی اس کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، شیطان نے آ کے اس کے اوپر تھپکیاں دینے شروع کر دیں اور اس کو سلا دیا حتیٰ کہ نماز کا وقت گزر گیا۔ ادھر سورج طلوع ہو گیا تو شیطان کا کام مکمل ہو گیا، وہ اٹھا تو دیکھا سورج چڑھ گیا ہے، تو اس نے جلدی جلدی وضو کیا، مصلی بچھایا، قضا نماز پڑھی اور بار بار روئے اور اللہ سے معافی مانگے کہ میرے مالک میری نماز چلی گئی، میں نے جیسے بھی قضا پڑھ لی تو قبول کر لے۔ تو اس قدر اس نے الہاؤ زاری کی، اس قدر درد سے رویا اس نماز کے قضا ہونے پر کہ اللہ کو اس بندے پہ اتنا رحم آیا، کہا کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر کئی نمازیں لکھ دو۔ اس کا یہ درد، نماز کے چھوٹنے پہ اس کی یہ کیفیت۔ تو اگلا دن ہوا تو ابھی اذان ہی ہوئی تھی کہ شیطان آ گیا اور اس کو کہنے لگا جلدی جلدی اٹھ کر نماز پڑھ لے۔ تو بات یہ ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد ملامت پیدا ہوتی ہے وہ ملامت اللہ کو پسند ہے۔ نیکی کرنے کے بعد اگر عجب پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے، ریا پیدا ہو جائے، تو اس نیکی سے وہ گناہ اچھا ہوا کہ جس کے بعد ملامت پیدا ہو جائے، جس کے بعد شرمندگی پیدا ہو جائے اور انسان توبہ کی طرف چلا جائے اور اللہ کے حضور حاضر ہو جائے۔ 5 مرلے کا مکان بنانا ہو تو پہلے کمیٹیاں ڈال کے ہم جگہ خریدیں گے، 5 سال 10 سال لگ جائیں کہ یوں کی تو عمر بیت جاتی ہے کہ 5 مرلے کا ذاتی مکان بنانا ہو تو ساری زندگی بیت گئی، دن رات پیٹ کاٹا، تکلیفیں سہیں، اور پھر جا کے کمیٹیاں جڑیں، اور پھر جو پیسے جڑتے گئے تو جگہ بھی مہنگی ہوتی چلی گئی۔ چلو جی 5 مرلے کا پلاٹ خرید لیا، 10 مرلے کا 1 کنال کا پلاٹ خرید لیا،
پھر اس کا مرحلہ رجسٹری کا آ گیا، اس کے بعد پھر تعمیر کے لیے پیسے جوڑتے رہے، اب تعمیر کے لیے میٹیریل لایا گیا، نقشہ پاس کروانا ہے تو اگر نقشہ پھنس جائے تو کتنا وقت وہاں لگ جائے، پھر سب کچھ موجود تھا، میٹیریل بھی آ گیا، اب معمار نہیں ہے تو پھر معمار کو بھی ڈھونڈنا پڑے گا، معمار بھی مل گیا، عین موقع پہ بارش آ گئی تو کام پھر رک گیا۔ سارے اسباب مہیا ہیں، پیسے بھی وافر ہیں، جگہ بھی موجود ہے، نقشہ بھی پاس ہو گیا، میٹیریل بھی موجود ہے، معمار بھی ہیں، پھر شروع ہو گیا تو پھر بھی راتوں رات نہیں بنے گا۔ 5-10 مرلے کے مکان کو بناتے بناتے جو ہے وہ 6 ماہ تو لگ جائیں گے نا، پہلے دیواریں کھڑی کریں گے، پھر چھت ڈالیں گے، پھر پلستر کریں گے، پھر رنگ روغن کریں گے، پھر زیبائش و آرائش کریں گے، پھر دروازے کھڑکیاں لگیں گی، تو ایک 5 مرلے کا مکان کھڑا کرنا ہو تو کتنے مراحل سے گزر کے ایک 5 مرلے کا مکان بنتا ہے۔ لیکن میرے رب نے جب کچھ بنانا ہو تو اس کو نقشہ پاس نہیں کروانا پڑتا، اس کو میٹیریل اکٹھا کرنا نہیں پڑتا، اس کو کوئی کمیٹی نہیں ڈالنی پڑتی۔ وہ کیسے کرتا ہے؟ سنو، فما انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر کیسے کرتا ہے؟ معمار بلواتا ہے، میٹیریل اکٹھا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ ان یقول لہ کن، تو وہ کہتا ہے ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، تو ہڈیوں کو جوڑنا کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پس پاکی ہے اس اللہ کے لیے جس کے دست قدرت میں ہر شے کی بادشاہی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور لوگوں نے پلٹ کے بھی اس کے حضور ہی جانا ہے۔ تم پلٹو گے تو اسی کے حضور جاؤ گے، جانا تو اسی کے حضور ہے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ خود چل کے چلے جائیں، پھر جو 4 آدمی اٹھا کے لے جائیں گے اور کندھا بدلتے بدلتے لے کے جائیں گے، تو قبل اس سے کہ کوئی لے کے جائے اچھا ہے خود ہی چل کے جائیں۔ آج تو اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتاؤ کبھی بھاگنے والے کو بھی یوں آواز دی جاتی؟ نافرمانوں کو، سرکشوں کو، جو مالک کی دہلیز چھوڑ کے بغاوت کر کے چلے گئے ہو، کبھی ان کو بھی یوں آواز دی جاتی ہے؟ لیکن وہ کتنا کریم ہے، باغیوں کو، بھاگنے والوں کو، دہلیز کو چھوڑ کے جانے والوں کو آواز دے رہے، یا ایھا الانسان، او بھولے ہوئے شخص۔ کہتے ہیں انسان نسیان سے بنا ہے، تو اس کا اگر لفظی معنی کریں تو پھر یہی معنی، او بھول کے جانے والے، آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کوئی نکما شخص گھر چھوڑ کے بھاگ جائے؟ تو شاید وہ تو کسی ہوٹل میں برتن مانج کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا لیتا ہے، لیکن ماں باپ کی آنکھوں سے نیند روٹ جاتی ہے، ماں کو چین نہیں آ رہا ہوتا، باپ کو قرار نہیں مل رہا ہوتا، لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں یار وہ نکما تمہیں تو نہیں بتا کے گیا۔ اخبارات میں، ٹیلی ویژن پہ اشتہار چلتے ہیں کہ اس نام کا بیٹا، اتنی عمر، رنگ اس طرح کا، لباس اس طرح کا، وضاحت یہ اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل، بولنے کہنے کا انداز یہ ہے، اتنے دنوں سے گھر سے گما ہے، کسی کو ملے تو اس نمبر پہ بتا دے، اتنا انعام دیں گے، اور ساتھ لکھا ہوتا ہے نوٹ، اگر خود پڑھے تو واپس آ جائے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور جب میں یہ پڑھتا ہوں تو میری نظر اس آیت پہ آ جاتی ہے، رب بھی کہتا ہے او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا۔ تو آ تو صحیح اس کی رحمت کے در آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا،
اب رکنا نہیں، اب تھمنا